اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل دل مومن میں خوش آمدید۔ بنیادی طور پہ یہ چینل مختلف حوالوں سے سوالات کے جوابات کے لیے ہے، اور تاحال جو سوالات کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا سوال اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سب کی خدمت میں التماس ہے کہ آپ اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں اپنے وہ سوالات بھیجیے تاکہ آئندہ کی گفتگو میں ان سوالوں کے جوابات دیے جا سکیں۔ پہلا سوال جو اس وقت پیش نظر ہے وہ انڈے کے متعلق ہے کہ انڈا کھانا حلال ہے یا مکروہ یا مباح۔ اس سلسلے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو متفق علیہ احادیث ہیں تمام مسالک کے نزدیک، ان میں یہ اصول طے ہے کہ ہر وہ جاندار جس کا اپنا ذبح کر کے کھانا حلال ہے اس کا انڈا بھی حلال ہے، اور جو جاندار جو پرندہ خود بذات ہی حرام ہے تو اس کے انڈے بھی حرام ہیں۔ اس سلسلے میں دو مختلف چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اور دوسرا اس وقت جو شیور مرغی کے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کا گوشت جو ہے وہ کھانا جائز ہے یا نہیں، اس کا انڈا جائز ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی غذا جو ہے وہ نجس ہے، یا وہ نجاست پہ مشتمل ہے، یا اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ نجاست پہ مشتمل ہوتا ہے، لہذا نجاست خوار جو مرغی ہوتی ہے اس کا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اسے اتنے دن بند نہ رکھا جائے کہ جتنے میں اس کا وہ پہلے والا خون اور گوشت پوش جو ہے وہ کم نہ ہو جائے اور نئی غذا کے ساتھ جو ہے وہ نیا اس پہ گوشت پوش نہ آ جائے۔ جو دیسی مرغی ہے اس کے متعلق تو یہ حکم ہے بہرحال، لیکن یہ جو شیور کی مرغی ہے اس کے متعلق اول تو یہ کنفرم نہیں ہے کہ جو غذا دی جاتی ہے وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی نجس کسی جاندار کی یا نجاست جو ہے وہ ان کو کھلائی جاتی ہو، جس کی وجہ سے وہ پلتی ہوں اور اس کے بعد وہ انڈے دیتی ہوں، بلکہ ہم نے جو دیکھا اور سنا ہے وہ تو جو مخصوص غذا ہے ان کے لیے جو بنائی جاتی ہے انہی کی وجہ سے وہ انڈے دیتی ہیں۔ اور چونکہ دوسرا جو حکم فقہی حکم ہے اس کے مطابق ان کا استحالہ ہو جاتا ہے۔ استحالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک حالت سے وہ دوسری حالت میں بدل جاتی ہے، اگر ایسا ہو بھی صحیح تو ایسی صورتحال میں جب وہ مرغی کی شکل صورت اختیار کر جائیں اور مرغی کا گوشت جو ہے وہ اس میں یعنی مرغی کے گوشت کی شکل میں آ جائے تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے وہ حلال ہوگی، اور اسی طرح اس کا دیا ہوا انڈا بھی حلال ہوگا، اگرچہ وہ اس طریقے سے کہ جس طرح فطری ایک طریقہ کار ہے مذکر اور مؤنث کے ملاپ کے بعد جو ہے وہ ایک چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ نہیں ہے، وہ اس غذا کی وجہ سے ہوتا ہے جن کو کھلائی جاتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس کا کھانا جو ہے اس مرغی کا بھی جائز ہے اور اس انڈے کا بھی کھانا جائز ہے۔ اس سلسلے میں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ کون سا انڈا حلال ہے اور کون سا حرام، تو آپ نے ایک اصول تو یہ بتایا کہ جو پرندے یا جو جاندار خود حلال ہیں ان کا جو انڈا ہے وہ کھانا بھی حلال ہے، اور جو پرندے یا جاندار بذات ہی ان کا کھانا ذبح کر کے حرام ہے تو ان کے انڈے جو ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اس سلسلے میں جو قانون ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انڈے کے بارے میں ملاحظہ کر لیا کرو، اگر انڈا بالکل گول ہو تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے،
اور اگر اس کی شکل بیضوی ہو، اور بیضا ویسے بھی انڈے ہی کو کہتے ہیں، بیضوی کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے وہ نوکدار ہو اور دوسری طرف سے ذرا بڑا ہو، تو ایسی صورتحال میں اس کا جو کھانا ہے وہ جائز ہوگا، اور ایسی صورت میں اس کا کھانا حرام نہیں ہے۔